نے ملاقات کی. آج جج صاحب نے جو حکم دیا تھا، جس طرح صبح میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ اگر آج لاہور میں اور پاکستان میں کچھ امن ہوا ہے تو اس میں لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس طارق سلیم صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جس طریقے سے انہوں نے ایک بڑی متانت سے، رواداری سے اور دونوں پارٹیوں کے پوائنٹ آف ویوز کو قریب لانے میں ایک مددگار کا کردار جو ہے وہ ادا کیا. کل جج صاحب نے ہمیں حکم کیا تھا، ہم شاہ محمود قریشی صاحب کی سربراہی میں اسد عمر صاحب، میں، اعظم سواتی صاحب، ہم نے ملاقات کی. 3 موضوعات کے اوپر ہماری ملاقات ہوئی. پہلا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی دی جائے. پنجاب حکومت نے اس کے اوپر، یہ جو چیف سیکرٹری اور آئی جی تھے، انہوں نے اس کے اوپر آمادگی ظاہر کی اور کہا کہ بالکل وہ سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہیں. جلسہ انہوں نے کہا کہ جی آپ اتوار کو نہ کریں. ہم نے کہا بالکل اتوار کو جلسہ نہیں کرتے. اور اب یہ طے ہم نے پرمیشن لے لی ہے کہ سوموار کو، پیر کو تحریک انصاف یہاں پہ مینار پاکستان میں جلسہ کرے گی اور اس کی پرمیشن جو ہے وہ انتظامیہ نے دے دی ہے. تیسری جو معاملہ ہے وہ یہ تھا کہ ہمارا وہ ہے وارنٹ کی ایگزیکیوشن. وارنٹ میں بڑا سیدھا ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو قانون ہے، جو سیکشن 76 سی آر پی سی سے لے کے 86 سی آر پی سی میں موجود ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. ہمیں سیف پیسج دیا جائے عمران خان صاحب کو کہ وہ عدالت میں پیش ہو سکیں. جو سارا اس وارنٹ کا مقصد ہے وہ یہ ہے عمران خان کی حاضری وہاں پہ ہونا. ان کی گرفتاری مقصد نہیں ہے، حاضری مقصد ہے. اور اس کے لیے ہم نے انڈرٹیکنگ بھی دی ہوئی ہے. اور اب عمران خان کچھ دیر کے بعد یہاں پہ کورٹ میں تشریف لا کے وہ خود بھی یہ بات جو ہے یہاں پہ کریں گے جج صاحب کے سامنے کہ وہ فوری طور کے اوپر اسلام آباد کورٹ جانے کے لیے تیار ہیں. آج جو کنٹینشیس ایشو تھا یا جس کے اوپر ہمارا ایک تنازع ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیس نے ایف آئی آرز درج کی ہیں ان میں 3000 نامعلوم افراد کے اوپر انہوں نے ایف آئی آرز کی ہیں. اور جو آئی جی صاحب نے پروسیس بتایا اس کے بعد یہ 6-7 ہزار لوگ جو ہیں وہ ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اتنا جب ماحول بہتر ہوا ہے، 6-7 ہزار لوگ تو ایک وقت میں، جب انڈین آکوپیشن تھا ہندوستان کے اوپر، اس وقت گرفتار نہیں کیے برٹش اتھارٹیز نے. یہاں 6-7 ہزار لوگ اگر آپ لاہور کے لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیں گے، پورا پاکستان جو ہے اس کے اندر ایک ماحول تباہ و برباد ہو جائے گا. اور جو لاہور ہائی کورٹ کی انٹرونشن سے ہمیں جو فائدہ ملا ہے وہ فائدہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. کل عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا مذاکرات ہونے چاہیے. شہباز شریف صاحب نے سینٹ میں تقریر کی، انہوں نے کہا مذاکرات ہونے چاہیے. آج صبح اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ الیکشن فریم ورک کے اوپر بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں. وزیر اعظم سے، وزیر قانون سے میں کہتا ہوں آپ بیان دے رہے ہیں، آپ آگے بڑھیں. اپنا جو بھی آپ نے وینیو دینا ہے، دعوت دینی ہے، اسد عمر صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں، آپ بات کریں اور ہم تیار ہیں اس کے لیے. اور پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس پہ اگر آپ اس وقت 6-7 ہزار لوگوں کی گرفتاری میں پڑ گئے، آپ نے پہلے سے پاکستان کا ایک سیاسی ماحول کا بیڑا غرق ہوا ہے، یہ بہت تباہ حال ہو جائے گا. اس سے رکیں. اب ہم ایڈوکیٹ جنرل آفس میں بیٹھ رہے ہیں پولیس کے ساتھ اور ایک میکنزم طے کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے. اگر ہمارا اتفاق رائے ہو گیا تو صحیح ہے، ادروائز دیکھیں 6-7 ہزار لوگوں کی گرفتاری جو ہے وہ تو سیدھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس پہ پھر ہم اگلا لائے عمل لیں گے. اچھا جی، اب 2 صرف مختصر باتیں میں یہ کروں گا کہ اگر مقصد یہ ہے کہ قانون کے مطابق جو فیصلہ آیا ہے کورٹ سے، عدالت سے فیصلہ آیا ہے سیشن جج کا، اس کے مطابق عمران خان صاحب 18 تاریخ کو عدالت کے اندر پیش ہو، اسلام آباد کے اندر پیش ہو، تو یہ تو مسئلہ حل ہو چکا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے وکلاء کے تھرو شیورٹی دے چکے ہیں، یہ مسئلہ تو حل ہو چکا ہے. اگر آپ کا مدعا یہ ہے، جو بڑا آج کل میں پچھلے 2-3 دن سے سن رہا ہوں کہ نہیں جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور قانون ہر پاکستانی کے لیے برابر ہونا چاہیے، عمران خان صاحب کے لیے خاص قانون نہیں ہونا چاہیے، تو ہمیں اس بات پہ بھی اتفاق ہے. مجھے یہ بتائیں کہ نان بیلیبل وارنٹ اس وقت ایشو ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے. یہ سوال ہم نے پہلے بھی پوچھا، یہ سوال آج عدالت میں بھی پوچھا گیا. نہ پریس کانفرنس میں آئی جی صاحب نے اس سوال کا کوئی جواب دیا، نہ اندر کوئی جواب ملا ہمیں
کہ رانا ثناءاللہ کے گھر کے باہر ہزاروں پولیس اہلکار سیکیورٹی اہلکار کیوں اس وقت موجود نہیں ہے؟ کیا کوئی بچہ بھی پاکستان کا اس بات کو مان سکتا ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ لاپتہ ہو گیا ہے، گم شدہ ہے، پولیس کو مل ہی نہیں رہا؟ سب سے پہلے تو اگر یہ صورتحال ہے تو پاکستان کے پنجاب کے پولیس کے تمام جو اعلیٰ افسران ہیں ان کو اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ نااہلی کے اوپر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کو نااہلی کے اوپر استعفے دینے چاہیے، کیونکہ وزیر داخلہ پاکستان کا گواچ گیا ہے اور کسی کو مل نہیں رہا۔ تو یہ ایک مذاق ہے۔ اصل وجہ یہ ہے عمران خان سے انتقامی کارروائی لینا، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ کچھ کم سے کم بیانات کی حد تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جیسے فواد نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کا بیان آیا، اعظم تارڑ صاحب کا بیان آیا کہ کچھ ہوش آنا شروع ہوا ہے اور معاملات کو سدھارنے کے لیے ایک تشدد کے علاوہ راستہ اختیار کرنے کو تیار ہو رہے ہیں، جبر اور طاقت کے استعمال کے علاوہ راستہ تیار کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو اگر یہ تیار ہیں تو ہم تو مہینوں سے کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ میرے خیال میں سب سے زیادہ بات یہ میں نے اور فواد چودھری نے کہی ہے پچھلے کئی مہینوں سے، پاکستان بدترین اپنے بحران سے گزر رہا ہے 1971 کے بعد سے۔ اس بحران سے نکلنے کے لیے اگر ٹھوس بات چیت، ایسی بات چیت جس کا مقصد صرف بیٹھ کے پی ایس ایل کے کرکٹ میچ اور موسم اور بارش نہ ڈسکس کرنی ہو، اس بحران سے نکلنا ڈسکس کرنا ہو، بات چیت کرنی ہو، جس کا ہمارا فارمولا بڑا واضح ہے، ہم مہینوں سے رکھ رہے ہیں اور 70% قوم ہم سے اتفاق کرتی ہے کہ نئے الیکشن کے بغیر اس بحران کا کوئی حل نہیں ہے، نہ سیاسی حل ہے، نہ یہ اس کا معاشی کوئی حل موجود ہے۔ اور یہ صرف پاکستانی نہیں کہہ رہے، آئی ایم ایف بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس کا حل ہی کوئی نہیں جب تک سیاسی بحران نہیں ختم ہوتا، اور وہ الیکشن کے ذریعے ہے۔ اگر شہباز شریف صاحب کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور بہتر حل موجود ہے وہ بتائیں، ایجنڈا کا اعلان کریں، صرف یہ نہ کہیں، بیان نہ داغیں کہ چلو جی بات کرتے ہیں، ایجنڈا بتائیں، ٹیم بتائیں، وقت بتائیں، ہم آپ کو اگر ٹھوس چیز نظر آئے گی تو ضرور انشاءاللہ تعالی جواب دیں گے۔ اچھا، ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں اس میں، آئی ایم ایف کی جو اسد صاحب نے بات کی اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کا بیان ہے وہ بڑا معنی خیز بیان ہے آج کا۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے کہ آئی ایم ایف کا کون سا پریشر ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ، پاکستان کے میزائلوں پہ۔ تو ایک تو یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ دوسری بات امپورٹنٹ یہ کہ یہاں بات ہوتی ہے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرنے کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف جن کی لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں، وہ مہارانی گھر پہ بیٹھ کے پیپر فائل کر رہی ہیں، اپنے پوری کیمپین کا موقع مل رہا ہے، 30 اپریل کو الیکشن آ رہا ہے، اور دوسری طرف پورے پاکستان کی جو تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ ہے وہ سارا دن عدالتوں کے اندر دھکے کھا رہی ہے۔ تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہیں۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ الیکشن لڑنے کا یکساں موقع دیا جائے، ترازو کے پلڑے برابر کیے جائیں۔ عمران خان پہ تقریباً 100 پرچے کر دیے اور وہ بالکل خالی پھر رہے ہیں۔ تو یہ سراسر پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، سب کے سامنے ہو رہی ہے۔ ترازو کے پلڑے برابر کرنے کی بجائے ایک پلڑے کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آئی جی صاحب ایک سوال کا جواب دینے کے لیے بڑے ریلیکٹنٹ تھے کارکنان کی گرفتاری کے حوالے سے، اگر وہ دوبارہ سے یہ کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر دوبارہ دیکھیں اس کی سی ایم جو ہے وہ فائل کر دی ہے ہم نے، اور عدالت نے کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر نوٹس بھی جاری کریں گے۔ یہ نہیں، اور بالکل واضح طور پہ عدالت کی یہ بھی احکامات ہیں کہ سیاسی انتقام کے لیے نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ جیسے فواد نے کہا ہے کہ آپ ہزاروں بندوں کے اوپر پرچے، گمنام کے اوپر پرچے کاٹ دیں، اس کا مطلب آپ جو ہے وہ قانون کے لیے نہیں، آپ سیاسی انتقام کے لیے ایکشن لینا چاہتے ہیں۔ ایک اور بات میں